اور جس پہلے دل نے لبیک کہا وہ وہی تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ خدیجہ اللہ ان سے راضی ہو الارقم ابن ابی الارقم کے گھر میں وہ عاجزانہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آج ہم ایک ایسے باب میں داخل ہو رہے ہیں جو خاموش ہمت اور مخلص دلوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ جب وحی کا پہلا نور نازل ہوا تو یہ فوجوں، تقریروں یا طاقت کے ذریعے نہیں پھیلا، یہ دلوں کے ذریعے پھیلا۔ وہ دل جنہوں نے سچائی کو سنتے ہی پہچان لیا۔ اسلام کا آغاز نرمی سے ہوا، سرگوشیوں میں، دھیمی گفتگو میں، مکہ کے شور و غل سے چھپے چھوٹے حلقوں میں۔ لیکن جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ پاک دل تھے، متلاشی تھے، وہ جنہیں اللہ نے بہت پہلے ہی تیار کر لیا تھا۔ ایک وفادار دوست، ایک جان نثار بیوی، خالص نور کا ایک بچہ اور غیر متزلزل محبت کا ایک خادم، یہ پہلے مومن تھے، اس نور کے پہلے علم بردار، سب سے پہلے یہ کہنے والے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ تو میرے ساتھ آئیے ان ابتدائی دنوں کی طرف لوٹتے ہیں جہاں ایمان ایک بیج کی طرح شروع ہوا، چھپا ہوا، چھوٹا، مگر جس کے مقدر میں دنیا کو بھرنا تھا۔ وحی کے بعد کی صبح مکہ پر نرمی سے طلوع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدلے ہوئے دل کے ساتھ حرا سے نیچے تشریف لائے تھے۔ ان کے رب کے الفاظ اب بھی ان کے اندر گونج رہے تھے، اور اگرچہ خوف کی رات گزر چکی تھی، مقصد کی ایک نئی صبح طلوع ہو رہی تھی۔ وہ نور جو غار میں شروع ہوا تھا اب اسے قبول کرنے والے دلوں کی تلاش میں تھا، اور جس پہلے دل نے لبیک کہا وہ وہی تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ خدیجہ اللہ ان سے راضی ہو سب سے پہلے ایمان لانے والی، جب دوسرے ہچکچا رہے تھے وہ پر یقین تھیں، جب وہ کانپ رہے تھے تو وہ پرسکون تھیں۔ ان کا ایمان الفاظ سے نہیں بلکہ انہیں جاننے، ان کی سچائی، ان کی دیانت داری اور ان کے نور سے پیدا ہوا تھا۔ اپنے گھر کے سکون میں انہوں نے اسلام کے آغاز کی گواہی دی۔ اس کے فوراً بعد 10 سال کے ایک لڑکے نے انہیں خاموش حیرت سے دیکھا۔ علی ابن ابی طالب اللہ ان سے راضی ہو، وہ بچپن ہی سے نبی کے گھر میں رہے تھے، ان کا دل پاک اور متجسس تھا۔ ایک شام انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نماز میں کھڑے دیکھا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، اے محمد یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ اللہ کا دین ہے، اس ایک کی عبادت جس نے تمہیں پیدا کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ رات سوچتے ہوئے گزاری، ان کا نوجوان ذہن حیرت سے بے چین تھا۔ صبح سویرے وہ واپس آئے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے پہلے نوجوان اور شجاعت کی ایک عظیم میراث کا آغاز۔ پھر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آئے، وہ غلام جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور بیٹے کی طرح چاہتے تھے۔ انہوں نے بھی ذرا دیر نہ کی، سچائی سنتے ہی انہوں نے کہا، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ ان کی وفاداری گہری تھی، خون کی نہیں بلکہ ایمان کی۔ جب بعد میں وحی کے ذریعے حکم ہوا کہ ہر شخص کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، تو اللہ نے تمام صحابہ میں زید کو قرآن میں ان کا نام لے کر عزت بخشی، جو ان کے قرب اور مرتبے کی نشانی ہے۔ اس کے فوراً بعد پیغام اس دوست تک پہنچا جس کی وفاداری اسلام کے مستقبل کو سنوارنے والی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو قریش میں اپنی مہربانی، دانائی اور امانت داری کے لیے مشہور تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی کے بارے میں بتایا تو نہ کوئی توقف ہوا نہ کوئی سوال، انہوں نے بس اتنا کہا، اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ ان کے دل نے ثبوت نہیں مانگا، ان کی روح پہلے ہی جانتی تھی، اور ان کے ذریعے اسلام ایک دل سے دوسرے دل تک پہنچنے لگا، خاموشی اور استقامت سے، جیسے پو پھٹنے سے پہلے روشنی پھیلتی ہے۔
ابو بکر کی کوششوں سے دوسرے بھی شامل ہوئے، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن الوام اور عبد الرحمن بن عوف، اللہ ان سب سے راضی ہو۔ وہ اولین صحابہ تھے ایک ایسی قوم کے بیچ جو ابھی جنم لینے والی تھی۔ ان میں سے ہر ایک نے بعد میں اللہ کے کلمے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، دولت، سکون اور سلامتی۔ اس وقت اسلام کی دعوت ابھی خفیہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی نظروں سے دور خاموشی سے اہل ایمان سے ملتے تھے۔ رات کے وقت وہ شہر سے باہر وادیوں میں نکل جاتے جہاں ستارے چمکتے تھے اور صحرائی ہوا ان کی دعاؤں کی گونج لے کر چلتی تھی۔ وہاں وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے، مرد، عورت، نوجوان اور آزاد کردہ غلام، اپنے رب کے حضور سب برابر۔ اسی مختصر سی محفل میں پہلی امت نے جنم لیا۔ خاموش عبادت کی ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز میں امامت کی۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی جب قرآن کی آیات پہلی بار باجماعت تلاوت کی گئیں۔ وہ آواز دھیمی مگر پر اثر تھی، صدیوں کے جھوٹ کے شور کے خلاف سچائی کی ایک سرگوشی۔ دنیا بے خبر سو رہی تھی مگر آسمان دیکھ رہے تھے جب اسلام نے اپنی پہلی سانس لی۔ قرآن بعد میں ایمان کی اس پاکیزگی کو وضاحت سے بیان کرے گا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے تبدیلی کو محسوس کرنے لگے۔ ابو طالب نبی کریم کے چچا، اگرچہ انہوں نے کبھی اسلام قبول نہیں کیا لیکن غیر متزلزل محبت کے ساتھ ان کی حفاظت کی۔ جب قریش نے اس نئے پیغام کے بارے میں چے میں گوئیاں شروع کی تو ابو طالب کا دل ان کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی حفاظت ایک ڈھال تھی اور اسی کے ذریعے دعوت کا کام جاری رہا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ ایمان لانے والوں کی تعداد خاموشی اور احتیاط سے بڑھتی گئی۔ کچھ غریب تھے تو کچھ معزز، مگر اپنی اطاعت میں سب برابر تھے، کیونکہ اس نئے دین میں نہ نسب پر فخر تھا نہ دولت میں طاقت، صرف ایمان کی روشنی تھی۔ یہ ایک انقلاب کا آغاز تھا، تلواروں کا نہیں بلکہ دلوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صفا کی پہاڑی کے قریب حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع فرماتے۔ وہ معمولی سا گھر اسلام کا پہلا مدرسہ بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں ایمان کی پرورش ہوئی اور سرگوشیوں میں قرآن سکھایا گیا۔ نازل ہونے والی ہر آیت خشک زمین پر گرنے والی بارش کی طرح تھی جو جہالت سے پیاسے دلوں کو زندگی بخش رہی تھی۔ رات کی نمازیں جاری رہیں، دھیمی، خفیہ اور مسلسل، اور جب مکہ پر چاند چمکتا تو اہل ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنتے۔ ان الفاظ میں نیند سے بھی گہرا سکون تھا، خوف سے بھی زیادہ مضبوط حوصلہ۔ وہ ابھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے سامنے کیا آزمائشیں ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا رب کون ہے، اور یہی کافی تھا۔ اور یوں مکہ کے پرسکون گوشوں میں اسلام غیر محسوس اور ناقابل تسخیر طور پر پروان چڑھا۔ کعبہ میں بت اب بھی موجود تھے مگر ان کا وقت ختم ہو لگا۔ فی الحال اہل ایمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے ایمان کی گونج آسمانوں تک پہنچ گئی۔ غار ہرا سے شروع ہونے والی روشنی ایک دل سے دوسرے دل تک پھیل رہی تھی، یہاں تک کہ کوئی اندھیرا اسے روک نہ سکا۔ اور یوں پہلے دلوں نے خاموشی، خوبصورتی اور یقین کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ انہوں نے معجزوں کا انتظار نہیں کیا، انہوں نے ثبوت نہیں مانگے، وہ ایمان لائے کیونکہ ان کے دلوں نے اس نور کو پہچان لیا تھا۔ یہی سبق ہے، جب اللہ دل کھول دیتا ہے تو سچائی واضح، غیر متزلزل اور اٹل ہو جاتی ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ پیغام مکہ میں کیسے پھیلنا شروع ہوتا ہے، پہلے دھیمے انداز میں، پھر ناقابل تسخیر۔ صلی اللہ علی محمد